سب سے پہلا ضروری معاملہ توحید باری تعالیٰ ہے۔ کس بارے میں توحید باری تعالیٰ ہے؟ توحید الالوہیہ، توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات۔ پہلا ہے توحید الالوہیہ، یعنی پرستش کیے جانے میں، پوجنے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ سوائے اس کی ذات کے کوئی مخلوق، کوئی موجود، کوئی ہستی پرستش کے قابل نہیں، صرف وہی ایک پرستش کے قابل ہے۔ نبی، رسول، غوث، کتب، کلندر، درویش، یہ سب اس کی مخلوق ہے، سب اس کے بندے ہیں۔ توحید الالوہیہ کا یہ معنی کہ کسی معنی میں بھی میں کسی اور کی پوجا نہیں کروں گا۔ اگر کسی کے سامنے سجدے کے لیے سر جھکاؤں گا خدا سمجھ کے، تو صرف تیری ذات ہے جس کو میں خدا سمجھتا ہوں۔ دوسرا توحید الربوبیہ، توحید کی تین ہی قسمیں علم عقیدہ کے اندر۔ توحید الربوبیہ اس بات کا نام ہے کل مخلوق کو پالنے کا کام صرف ذات باری تعالیٰ کرتی ہے۔ ادنا سے ادنا مخلوق، اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق، جس کو اپنی حیات اور بقا میں کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے، وہ صرف ایک ہی ذات ہے جو اس کو پورا کرتی ہے۔ اس کا نام ہے توحید الربوبیہ، یعنی چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کے جو کوکونز ہوتے ہیں، وہ انڈے سے، ان کو انگریزی میں کوکونز کہتے ہیں، تو کہا کہ ان کے اندر بھی روزی رسانی کا کام وہی کرتا ہے۔ انڈے کے اندر بچہ ہے جس میں نہ باہر سے ہوا آتی ہے نہ اندر سے باہر جاتی ہے، آکسیجن کا کوئی سسٹم نہیں، کراس وینٹیلیشن کا کوئی سسٹم نہیں، لیکن اس کے اندر بچہ پیدا کرنا اور اس کے بدن کی نشو و نما کرنا یہ صرف ذات باری کا کام ہے۔ یہ توحید الربوبیہ ہے۔ مثلا فرشتوں کو اپنی بقا کے لیے اور طرح کا غذا چاہیے، وہ روٹی نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، لیکن ذکر الہی ان کی غذا ہے۔ یہ سب کچھ دینا اس کا کام ہے۔ توحید الربوبیہ، اکیلا ہے وہ پالنے میں کل کائنات کو، از کاف تا کاف، از سماک تا سمک، از ذرہ تا آفتاب، سب کو روزی رسانی کا کام۔ جس بار میاں صاحب نے لکھا ہے نا کہ سی مرغانو روزی دیندا کو کافاں وچ آتی، کتنی مشکل سے مشکل بات۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کا پلیسنٹا جو ہے اس کے اندر کوئی آمد و رفت کا ذریعہ نہیں، وہاں ناف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق پہنچاتا ہے۔ یہ توحید الربوبیہ ہے، پالنے کا کام وہی ایک کرتا ہے۔ اس کے ماں کے پیٹ کے اندر ایک کالونی بنا لیتا ہے، پلیسنٹا، جس کو جیلی بھی کہتے ہیں، پلیسنٹا بھی کہتے ہیں، وہاں بچے کو روزی پہنچاتا ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ اس بارے میں توکل کا ایک چیپٹر چھیڑتے ہیں، کہتے ہیں سوچ تو صحیح، ماں کے پیٹ میں تھا، نہ ماں کو پتا تھا نہ باپ کو پتا تھا کہ تیری ضرورت کیا ہے اور کتنی کوئی ضرورت ہے۔ ماں کے پیٹ میں پورا کرنے کا کام کون کرتا رہا؟ وہ جس نے ماں کے پیٹ میں تمہیں نہیں بلایا وہ زمین پر تمہیں نہیں بلائے گا، صرف خدا کو خدا سمجھو۔ یہ توحید الربوبیہ ہے، بات اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے۔ اور توحید الاسماء والصفات، یعنی اللہ کے جو نام ہیں اس معنی میں کسی دوسرے کا وہ نام نہیں رکھا جاتا۔ جیسا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، علی بھی علی ہے، رب بھی علی ہے۔ رب والا نام علی کو دیا ہے، مگر جس معنی میں
اللہ کی ذات پر علی استعمال ہوتا ہے، اس معنی میں علی مرتضیٰ پر نہیں استعمال ہوتا۔ اس کا مطلب وہ علی خود سے خود علی ہے، علی جو ہے رب کی دی ہوئی طاقت سے علی ہے۔ قرآن میں رب نے اپنے آپ کو رؤوف بھی کہا ہے، رحیم بھی کہا ہے، سرکار کو بھی کہا ہے، اپنے آپ کو بھی کہا ہے۔ رب پر جس وقت یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں تو اور معنی میں، یعنی رب ذاتی طور پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ سرکار عطائی طور پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، عطائی اور ذاتی کا فرق۔ کل کائنات کے علوم کو اللہ بھی جانتا ہے، رسول اللہ بھی جانتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے اپنی ذاتی قوت سے۔ حضور کے پاس جو یہ طاقت ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ فرق ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید الاسماء والصفات، یعنی جو صفتیں رب میں پائی گئی ہیں اس معنی میں مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ مثلا کسی ڈوبتے کو بچا لینا مولا مرتضیٰ کے اوصاف میں سے ہے، غوث پاک کے اوصاف میں سے ہے۔ جو خلفائے باطنیہ ہیں ان کا یہ کام ہے حادثات سے بچا لینا، مگر جس معنی میں خدا بچاتا ہے اس معنی میں یہ نہیں بچاتے، خدا کی دی ہوئی طاقت سے بچاتے ہیں۔ جیسا آصف بن برخیہ تخت بلقیس لائے تو اتنے دور سے تخت مٹا بھی دینا اور ادھر سے بنا بھی لینا، نہ ادھر سے مٹانا ممکن ہے نہ ادھر بنانا ممکن ہے، لیکن اللہ اگر ادھر سے مٹائے تو اپنی شان کے لائق مٹائے، یہاں دوبارہ بنا لے تو اپنی شان کے مطابق۔ آصف بن برخیہ نے ادھر سے تخت مٹایا بھی، یہاں دوبارہ تخت بنایا بھی، لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ یہ معنی ہے توحید الاسماء والصفات کے، صفتوں اور ناموں میں خدا کا کوئی شریک نہیں۔ یہ عقیدے کی بنیادی بحث ہے۔ اس لیے جتنے بھی دوست آئے ہوئے ہو 5 نمازیں فرض سمجھ کے پڑھنا، اگر کوئی رہ جائے تو قضا کرنا، بھولنا نہیں۔ اس کا نقصان خود انسان کو ہوتا ہے، اس کے روزانہ کی کارکردگی میں، بول چال میں، رزق روزی میں اس کا فرق پڑتا ہے۔ جس وقت خدا کے احکام میں کوتاہی کرے، اس کی تلافی نہ کرے تو اس کا نقصان پرماننٹ بن جاتا ہے۔ ماہ رمضان شریف کے روزے پابندی کے ساتھ رکھنا ہے، یہ فرائض میں سے، ضروریات دین میں سے ہے۔ یعنی جن باتوں کو آپ کہیں تو سننے والا آپ سے ثبوت کوئی نہ مانگے، اس کو پہلے سے دماغ میں موجود ہو یہ بات ثابت ہے، ان کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ قبر یا قیامت میں ان کی پوچھ ہو، یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ ماہ رمضان شریف کے روزے اگر توفیق کو 7.5 تولے سونا ہو جائے یا 52 تولے چاندی ہو جائے، 2.5% اس کو ویلیویٹ کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، اور اگر نہ کی جائے تو برکت کبھی نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنی زندگی میں وہ مولانا لوگ دیکھے ہیں دلی میں کہ جو چھچ وغیرہ کے رہنے والے لوگ ہیں، چھاچھی لوگ پیسے بنانے کے بڑے عادی ہیں۔ غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی کافی پیسے ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں چھاچھی نہ ہو، کام کرتا ہے اور اس کو گر آتے ہیں۔ لیکن مولوی طبقہ کیا کرتا ہے، سال پورا ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یہ شرط وجوب ہے۔ شرط ادا کیا ہے، کوئی حقدار آ جائے اس کو دی جائے۔ واجب ہونے کی شرط کیا ہے، سال گزر جائے۔ جس مال کو اللہ نے آپ کے قبضے میں دیا ہے اس پر سال گزر گیا ہے، آپ نے اس سے زکوٰۃ کے پیسے نہیں ادا، اب سال پورا ہونے پر اسی طرح اس وقت پیسے دے کے رب کی بارگاہ میں اپنے مال کی سالگرہ منانی ہے، اور وہ زکوٰۃ کے پیسے مستحقین کو دینے ہیں۔ لیکن چھچ کے مولویوں کو دیکھا، سال پورا ہونے کے 2 دن باقی ہیں، اپنی بیگم کو بلا کے کہتے تھا، میں چھوٹا سا تھا، سارے مولویوں کے گھروں میں جاتا تھا،
ان کے گھریلو حالات اپنی آنکھوں سے دیکھتا، بات ساری سمجھتا تھا، تو کہتے جتنے میرے پاس پیسے ہیں میں آج تیرے ملک کرتا ہوں۔ زکوٰۃ مالک پر واجب ہوتی ہے، آج کی تاریخ وہ سارے پیسے بیوی کے ملک کر دیتا ہے، اب اس پر واجب ہونے کے لیے سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ابھی سال میں 2 دن باقی ہیں، بیوی کہتی ہے میاں کو میں نے یہ جتنے پیسے ہیں یہ آپ کے ملک کر دیے۔ اس طرح زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ فریب کرتے رہے، لیکن ایسے ایسے حادثات ان کو پیش آتے رہے جن سے 4 گنا زیادہ پیسے نکل جاتے رہے۔ یہ اٹل بات ہے، خدا کی گرفت سے بندہ نہیں بچ سکتا۔ تو خدا دینے پہ آئے تو پتھر پھٹے تو بیچ میں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار نکلے۔ تو توفیق ہو تو زکوٰۃ دے، اگر توفیق ہو یعنی مکہ شریف جانے اور آنے، مدینہ شریف کی حاضری کے لیے، یہاں سے جا کر واپس گھر آنے تک اس کے بال بچے کی خوراک، پوشاک، رہائش، بود و باش کے بھی اس کے پاس وسائل ہوں، سفر خرچہ بھی ہو، اس پر اس وقت حج فرض ہے۔ لیکن الفور ہے یا التراخی، فوری طور پر اس وقت اس کو حج کرنا پڑے گا یا آئندہ سال بھی کرے تو ہو جائے گا، یہ التراخی ہے، یعنی فوری طور پر نہیں، واجب ہو گیا ہے، اب اگر کرے تو ادا ہو جائے گا، لیکن اگر نہ کرے تو فوری طور پر سرکار نے تو پابند نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض فرمانے مسلم شریف کے حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حج فرض ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک بزرگ اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ نے منہ دوسری طرف کر لیا، اٹھ کے ادھر آ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ سرکار نے منہ پھیر لیا۔ سرکار کی شفقت تھی کہ میری امت پر اتنا بوجھ پڑے جس کو وہ آسانی سے اٹھا سکے۔ جب تیسری مرتبہ پھر انہوں نے اصرار کیا، آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا ہر سال فرض ہو جاتا جیسا تو سوال کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حج کی فرضیت اور عدم فرضیت اس کا دار و مدار وہی پر نہیں، محبوب کے ہاں پر ہے۔ یہ مختار کل ہونے کی دلیل ہے۔ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ سرکار مختار ہیں، ہاں کہہ دیتے تو ہر سال فرض ہو جاتا اور قیامت تک فرض ہوتا، پھر لوگ کر نہ سکتے، گنہگار ہوتے۔ لیکن حج فرض ہوا 6 سال ہجرت میں، پہلی مرتبہ حج کے لیے سرکار نے جو ٹیم تیار کر کے بھیجی وہ 9ویں سال ہجرت میں۔ اس سے پتہ چلا کہ فوری طور پر حج فرض نہیں ہے بلکہ التراخی ہے، زندگی کے کسی حصے میں بھی کر لے تو دیر سے گنہگار نہیں ہوگا، ہاں اگر وہ لے کر ہی مر جائے پھر گنہگار ہوگا، اور وارثوں کو حق ہے کہ اس کی طرف سے وہ حج کرائیں۔ جو یہ کہتے ہیں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اہل سنت کہتے ہیں نیک لوگوں کے اعمال کا فائدہ موت کے بعد بھی پہنچ سکتا ہے۔ سب سے پہلے معتزلہ نے انکار کیا تھا کہ ثواب نہیں پہنچ سکتا، امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مناظرہ معتزلہ سے ہوا، ان کا مجھے یہ بتلاؤ حج بدل جو کرتے ہو جس کی طرف سے کرتے ہو وہ خود جاتا ہے؟ یہ خود نہیں جاتا۔ معتزلہ کہنے لگے وہ پیسے تو دیتا ہے، کہا کیا خیال ہے اگر پیسے کوئی نہ دے وہ اپنے پاس ہی سے پیسے خرچ کر کے ثواب حج کا بخش دے، حج بدل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ان کا ہوگا۔ ان کا پھر کیسے کہتے ہو کہ ایک کے اعمال کا دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچتا؟ ولیوں کا ان کی اولاد کو پہنچتا ہے، نبیوں کو ان کی اولاد کا پہنچتا ہے، صحابہ کرام کی اولاد کو صحابہ کے اعمال کا فائدہ پہنچتا ہے، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال صالحہ کا فائدہ ان کی اولاد کو پہنچتا ہے، اور قیامت تک یہ جاری رہے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو ملا تھا ہدایت کہ ایک بندہ دوسرے کی طرف سے حج کرے تو حج کا ثواب پہنچتا ہے۔
زندگی میں کرے تو بھی پہنچتا ہے، اس کے مر جانے کے بعد کرے تو بھی پہنچتا ہے، اس کے دیے ہوئے پیسے سے کرے تو بھی پہنچتا ہے، اس کے کسی رشتہ دار کے دیے ہوئے پیسے سے کرے تو بھی اجر بدل کا ثواب پہنچتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنی طرف سے جا کے حج کرے یا عمرہ کرے تو ثواب بخشے تو پہنچتا ہے۔ عمرے کے پہنچنے کا ثبوت حج کے ثواب پہنچنا، یہ اس کا ثبوت ہے۔ اگر حج کا پہنچ سکتا ہے تو عمرے کا نہ پہنچنے کی کیا بحث ہے؟ تو اس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں فرض سمجھ کے ادا کرنی ہیں۔